دوستو، آج سے ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں ہم معروف شعراء اور معروف نثر نگار جو ہیں ان کی کتابوں کے ابتدائیے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، کیونکہ یہ بھی اپنے آپ میں ایک ادب کا شاہکار ہوتے ہیں۔ تو آج میں ابتدا کر رہا ہوں محسن نقوی کی کتاب ریزہ حرف میرے ہاتھوں میں ہے، تو اس کا ابتدائیہ آپ سب کی نظر کر رہا ہوں۔ عنوان ہے اس کا ناتمام سچ کی دستاویز۔ محسن نقوی لکھتے ہیں کہ جس دور کا ادب اپنے گرد و پیش میں بکھری ہوئی زندگی اور اس کی جراحتوں سے بے خبر اور اپنے عصری تقاضوں سے بے نیازی کا گنہگار ہو، وہ اتنی دیر تک زندہ رہ سکتا ہے جتنی دیر کچے رنگوں سے بنی ہوئی کوئی تصویر مسلسل بارش میں اپنی حیت برقرار رکھ سکتی ہے، یا آوازوں کے شور میں کوئی کمسن اور ادھوری لے اپنے ہونے کا احساس دلائے۔ ادھوری لے اپنے ہونے کا احساس دلائے بغیر ہوا کی موج میں گم ہو کر رہ جاتی ہے، کیونکہ ہر دور اپنے ادب کے خد و خال کی شکست و ریخت کا ذمہ دار بھی ہوتا ہے، اس کے کردار و عمل کا نگران و محتسب بھی۔ اسی طرح ہر دور کا ادب اپنے عہد کے چہرے پر خفی جلی خراشوں کا مصور بھی ہوتا ہے، چارہ گر بھی۔ ادب اور عصری تقاضوں کا یہ عہد نامہ فن کی ہمیشگی کی ضمانت بنتا اور فنکاروں کی ذہنی بلوغت و بلاغت کا واضح نشریہ بھی ترتیب دیتا ہے۔ جہاں تک فنکار کے معاشرتی حقوق و فرائض اور جبلی محرکات کا تعلق ہے، یہ بات سراسر اس کی تخلیقی صلاحیتوں اور قلبی احساسات پر منحصر ہے کہ وہ اپنے عہد کی وسعتوں میں کتنی دور تک اور کتنی دیر تک دیکھ سکتا ہے۔ اس کی سوچ کی گہرائی اور شعور کی پختگی پیش منظر اور پس منظر کی کتنی پرتیں الٹ سکتی اور اپنے عہد کے انسان کے چہرے پر سے کتنی نقابیں اڑا سکتی ہے۔ زندگی کے صحرا میں اپنے فگار پاؤں کے آبلوں سے پھوٹتے لہو کے گلاب کھلانے والا یہ تشنہ لب رہرو اپنے جسم پر صدیوں کی تھکن اوڑھے اور مجروح اعصاب پر مسافتوں کی ردا لپیٹے تپتے ہوئے دشت بے کراں کے ذرے شمار کرنے میں مصروف ہے۔ وہ زندگی کا جزو کم نشاں نہیں جو خود زندگی ہے۔ وہ بگولوں کا ہم سفر اور ہواؤں کا ہم مزاج ہوتے ہوئے بھی اپنے بعد میں آنے والے راہنوردوں کے لیے راستے تراشتا اور منزلوں کی جستجو میں اشکوں کے چراغ لٹاتا رہتا ہے۔ وہ بظاہر بے اثاثہ مگر بباطن متاع حیات کا امین اور توانا روشنیوں کا دیانتدار پیغام بر ہے۔ وہ صحیح معنوں میں اپنے عہد کے تاریخی شعور کا عکاس اور اپنے دور کی فکری شکستگی کا مرثیہ خواں ہے۔ اس لیے ہم کسی بھی عہد کا کردار اس کے نمائندہ فنکار کی نظریاتی صداقتوں کی گواہی کے بغیر متعین نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کسی فنکار کے تخلیقی سفر کا ذائچہ اس کے عہد سے الگ رہ کر ترتیب دے سکتے ہیں۔ یہ طے شدہ امر ہے کہ کسی بھی دور کا سچا اور کھرا فنکار اپنی زندگی کے لیے اپنے عہد کی تاریخ سے لفظوں کی سانسیں مستعار نہیں لیتا، اور نہ ہی اپنے اثر کے جغرافیائی پیمانوں سے اپنی فنی قد و قامت کا اندازہ لگاتا ہے۔ فنکار اپنی ذات میں کائنات ہے، اور کائنات کو اپنی ذات کی تجلیوں سے منور کرنا اس کی فطرت میں شامل ہے۔ وہ مورخ کے قلم سے ٹپکتی ہوئی روشنائی میں بھی اپنے اندر کے کرب آمیز سچ کی شعاعیں گھولنے کا متمنی رہتا ہے۔ تاریخ اس سے تہذیب کا اشاریہ لینے کی مقروض ہے، اور جغرافیائی حدود و قیود سے ماورا رہ کر ہر خطے کے انسان کے سچے جذبوں کی ترجمانی کرنا اس کا منصب ہے۔ ذات، رنگ، نسل اور قبیلہ اس کے نزدیک افراد کی خود تراشیدہ ترجیحات ہیں، اور طبقاتی تضاد انسانی عظمت کو گہنا دینے کے عمل کا استعارہ ہے۔ فنکار آدم کی بجائے آدمیت اور ذہن کی بجائے ذہنیت کا قائل ہوتا ہے۔ اس کا فن کائنات اور ذات کے درمیان مسلسل رابطوں کا مشترکہ اعلامیہ ہے۔
جسے وہ اپنی عاقبت گیری کا ہیلا اور وسیلہ جانتا ہے۔ گروہی تعصبات، مذہبی منافرت، نسلی منافقت اور طبقاتی مناقشت نسل انسانی کی اکائی اور بنی آدم کے ذہنی ارتقاء کے آئینہ خانے میں دراریں ڈال دینے والے عوامل ہیں۔ یہ عوامل کائنات کی تہذیبی توانائیوں میں خلل انداز تو ہو سکتے ہیں، مگر انسان کی فطری عظمت کو فنا آلود نہیں کر سکتے کہ انسان کائنات میں اپنے خالق کی رفتوں کا مصدق، فطرت کی تجلیوں کا سفیر اور فنکار انسانیت کے معجزوں کا مظہر اعظم ہے۔ تو آج کی نشست میں یہاں تک ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم یہ دیکھیں گے کہ محسن نقوی صاحب اپنے اس ابتدائیے میں مزید کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔